اچھا سر، بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ جب آپ نے دوبارہ محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ بیٹھنا ہے تو ان سے ضرور کہنا ہے کہ آپ، میرا پہلا سوال پچھلی پوڈ کاسٹ کا یہی تھا کہ آپ کیوں اختلافی موضوعات چھیڑتے ہیں، اور آج تو میں نے بھی نہیں چھیڑا، آپ نے بھی نہیں چھیڑا، اور ہم نے گول مول بات کر کے، کیونکہ آج ذکر حسین ہے، ذکر اہل بیت ہے، ذکر اسلام ہے، تو کیوں آپ سر مجھے ایک بات بتائیے گا، آپ لہجہ سخت اور درست ہوتا ہے، زبان آج خوش ہیں؟ ہاں آج ابھی تک خوش ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ پہلی بال مجھے اوور پچ کرائیں، دوسری فل ٹاس دیں تو میں تو باؤنڈری سے باہر پھینکوں گا نا۔ نہیں، آج آپ نے سٹارٹ اتنے پیارے انداز میں کیا، یہ ٹاپک آپ مجھ سے جب بھی ڈسکس کریں گے، آپ استنجا کا طریقہ پوچھیں تو میں اسی طریقے سے بیان کروں گا۔ اختلافی موضوع جب ڈسکس ہوگا تو اس کا ایک نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اختلافی موضوعات ڈسکس نہ کریں، کیونکہ اس بتانا پڑتا ہے سم ٹائم کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ اب تو آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی، آپ اتنی جگہ سے ہو کے ہیں کہ اختلافی موضوع کتنی ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ کا لہجہ سخت اور درست سمجھتے ہیں، دال رے شین تے، درست اور زبان تلخ اور پسندیدہ موضوع آپ کا۔ اس وقت آپ کے چہرے پہ ایک زندگی کے ایسے لہریں دوڑتی ہیں جب آپ اختلافی موضوع پہ آتے ہیں، کسی کو کہ تمہارا یہ غلط، تمہارا یہ غلط، تمہارا یہ غلط، تو یہ نیچرل سٹائل ہے۔ نہیں، آپ نے کچھ سیکھا نہیں کہ تھوڑا سا دھیما ہونا چاہیے، تھوڑا سا؟ آپ نے ابھی مجھے کہا کہ حضرت علی علیہ السلام نے جنگ میں بھی کہا کہ نہیں، گالی گلوچ نہ کسی کو، علمی طور پر آپ بات علمی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگلے کو یوں لگ رہی ہوتی ہے جیسے سینے میں تیروں کی طرح۔ جی میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ یہ مجھ سے کہا کہ جب بھی آپ نے مرزا صاحب کے پاس دوبارہ جانا ہے، دیکھیں یہ کہنا، پہلی بات یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی مجھ سے یہی بات کی تھی، تو میں نے اس وقت انہیں سمجھایا لیکن انہیں سمجھ نہیں آئی۔ پھر جب ان پہ مشکل وقت آیا پھر انہیں سمجھ آئی۔ میں نے کہا جی آپ نے کیا سخت انداز میں حدیث بیان کی تھی، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ آپ تو اتنا میٹھا میٹھا بول رہے تھے ممبر سے کہ حضرت علی ہمارے ہیں، جو شیعہ مولا علی کہتے ہیں تو بالکل ٹھیک کہتے ہیں، جب ہم عثمان کو غنی، ابو بکر کو صدیق اور عمر کو فاروق کہتے ہیں تو ہم علی کو مولا علی کیوں نہ کہیں؟ تو قتل کی دھمکیاں ملی ہیں طارق جمیل صاحب کو، پتہ کس بات پہ؟ کہ سچ بات تھی لیکن اقرار تو نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو۔ تو طارق جمیل صاحب نے تو کوئی سخت رویہ استعمال نہیں کیا تھا، اس کے باوجود ان کو قتل کی دھمکیاں ملی ہارڈ لائنرز کی طرف سے۔ پھر طارق جمیل صاحب کو بات سمجھ آ گئی کہ جب آپ ایسی بات کریں جس سے کسی کے مفادات کے اوپر ضرب پڑے اور سینسر کرتے ہوئے کسی کی دم پر پاؤں پڑے، یہ میں نے بعد میں بات کی ہے، پہلے والی بات وہ بات میں نے اس لیے کر دی کہ میرے بھی کچھ چاہنے والے ہیں جو وہی جملہ سننا چاہتے ہیں، تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ انداز کیا ہے۔ باقی آپ کی بات ہم نے یعنی رکھی ہوئی ہے اپنے پاس اور آج ہم نے اس چیز کا اظہار کیا، لیکن میں ایک اور بات کروں، یہ کیا بات ہے کہ اختلافی موضوع اور اتنے پیشن کے ساتھ ایک بندہ بیان کرے اور دنیا اس کی بات کو سنتی ہے، اور جو میٹھے انداز میں بیان کرتا ہے اس کی بات کے اوپر اس کے اپنے ماننے والے خلاف ہوتے ہیں، لیکن بات اس کی اس طریقے سے چلتی نہیں۔ اگر اس انداز کا نقصان مجھے کوئی ہوتا نا تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ لوگ مجھے سنتے ہی نا۔ سب سے زیادہ اس وقت، یہ میں تکبر کے طور پہ نہیں کہہ رہا، میں یعنی آپ کہہ دیں تحدیث نعمت کے طور پہ، اس وقت پلانٹ ارتھ پہ جتنے اسلامک سپیکرز ہیں، Zero Lifestyle's all-new display earbuds with interactive touchscreen interface, independent. ان میں سب سے زیادہ ویورشپ ہماری ہے، ہم سے آدھی بھی کسی کی نہیں ہے، 1/4 بھی کسی کی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ کوئی ہماری تصویر ساتھ لگا لے، اور اس کے لیے آپ پریکٹیکلی جا کے آفیشیل چینل آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں سب سے زیادہ سبسکرائبر طارق جمیل صاحب کے ہیں، 8.8 ملین، ایوریج ویورشپ ان کی 15 سے 20 ہزار ہے۔ اس کے بعد پاکستان میں مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، 4.9، ایوریج ویورشپ ان کی 2 سے 3 ہزار ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک، ان کی بھی آلموسٹ اتنے ہی ہیں، 4.5 کے قریب، اور ان کی ایوریج ویورشپ جو ہے وہ 500 سے 1000 کے درمیان ہے، ہزاروں میں بھی نہیں ہے۔ مفتی بینک 1000 کے انڈر ہے، 5 ملین سے زیادہ سبسکرائبر ہیں۔ نعمان علی خان آلموسٹ کوئی 3 ملین کے قریب ان کے سبسکرائبر ہیں، ایوریج ویورشپ ان کی 10 سے 12 ہزار ہے۔ ہماری الحمدللہ جو بھی اسپیشل ویڈیو میری ریکارڈ ہوتی ہے 1.5 2 لاکھ 3 لاکھ، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ جب وہ اسپیشل ٹاپک ہوتا ہے، آپ یہ میری کربلا کے اوپر 72 سوالات جب ریکارڈ ہوئی تھی اس وقت تو
50-60 ہزار لوگوں نے دیکھی تھی 2019 میں, آج 1 ملین سے اوپر ہے. جب میں نے نماز کا پریکٹیکل ریکارڈ کروایا اس وقت تو وہ دیکھی تھی 60-70 ہزار لوگوں نے, آج سے آلموسٹ کوئی 6 سال پہلے. آج وہ تقریباً 4 ملین کراس کر چکا ہے. تو وہ پرانا بھی نہیں ہوتا کلپ اور چلتا جاتا ہے. مجھے بتائیں یہ کون سی گدڑ سنگھی ہے؟ میں نے کوئی بندے بھرتی کی ہے؟ تو آپ اس کا آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ریویوز ویوز اور ملینز کی وجہ سے لہجہ سخت رکھتے ہیں؟ نہیں, اس وجہ سے نعوذ باللہ نہیں, یہ تو میں نے کہا ہی نہیں ہے. بلکہ میں آپ کو بتاتا ہوں, میں نے بات کچھ اور کی. 1 منٹ میں باقیوں کو مائنس کر دیا. میں نے مائنس نہیں کیا, میں نے آپ کو بتایا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بات کی سچائی اتنی ہے کہ میرا ترش رویہ بھی لوگوں کو ہضم ہو رہا ہے. میں یہ بتا رہا ہوں اس کی وجہ سے دنیا میں چینج ہے. آپ اس ترش رویے کو غلط سمجھتے ہیں نا؟ نہیں, میں بالکل غلط نہیں سمجھتا. میں گالی گلوچ کو غلط سمجھتا. نہیں, آپ ایک بات جو محبت سے کی جا سکتی ہے, بہتر طریقے سے کی جا سکتی ہے. اب میں کر رہا ہوں نا جی, آپ کے ساتھ کی ہے میں نے ریکارڈنگ, اور اس سے پہلے میرے کچھ ایسے بھی ریکارڈ ہیں پروگرام. اس میں ایک سوال بھی میں ایسا ڈالتا نا. چلیں آپ ڈالیں. نہیں, میں نہیں چلیں, ڈالتا. میں آپ کو یہ بڑی اچھی بات ہوگی. بھٹی صاحب آپ میری دھوم پہ پاؤں رکھیں اور مجھے آپ یہ کہہ دیں کہ میں نے اس کو پیارے انداز میں بیان کرنا ہے, میں آپ کو کر کے بتاؤں گا, لیکن وہ آپ کے لیے. اس کی وجہ سے کسی کی اصلاح ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے وہ آپ کے کھاتے میں. آپ کر کے دیکھیں, دین کے اوپر سوال کر کے دیکھیں, میرے اوپر کوئی اعتراض کر کے دیکھیں. میں آپ کو بتاؤں, میرے پاس جب آپ آئے تھے, آپ نے ذرا یہ کیمرے میں ایمانداری سے بتانا ہے, لوگوں کو پتہ بھی چل جائے. میں نے تو بتا دیا یہ راز. آپ نے مجھ سے یہ ڈسکس کیا تھا کہ میں رمضان کے مسائل ڈسکس کرنے آ رہا ہوں, ٹھیک ہے جی. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا آپ T20 کھیلنے آ رہے ہیں. باقی سب نے تیاری کی ہوئی تھی, مجھے تو نہیں پتا تھا. میرے تو آسان خطا ہو گیا نا جب آپ نے وہ سوال شروع کیا. میں نے کہا یہ بندہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے, لیکن میں نے اپنے جذبات پہ قابو رکھا اور میں نے کہا کیا کہا آپ نے کیا رکھا؟ جذبات پہ قابو رکھا. تیاری کر کے آؤ, فوراً تیاری کر کے آؤ. وہ تو ایک جملہ ہے نا بیچ میں, نہیں, جواب تو میں نے سارے دیے. پتہ کیا, جب آپ لاجیکلی آپ سمجھتے تھے نا کہ کوئی میں 19-20 ہو رہا ہوں تو آپ مجھے اٹھا کے باہر پھینک دیتے. نہیں, اپنے اٹھا کے باہر پھینکنا وہ بڑی بات ہوتی ہے. لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ بغیر تیاری کیا ہے. وہ اس لیے نیچے لوگوں کے کمنٹس پہ پڑھ لیں. اچھا, اس کا فائدہ ہوا. کمنٹس کن کے تھے؟ آپ کے چاہنے والوں کے تھے. چلے آپ کا بھی کچھ چاہنے والا ہے تو بتا دیں. آپ کے چاہنے والوں نے اپنے پولیٹیکل لیڈر کی محبت میں صرف آپ کے سوال رکھے اور کہا جی دیکھو انجینئر کے ساتھ کیا ہوئی. یعنی انہوں نے آسٹریلیا کی 434 والی اننگ دکھائی, ساؤتھ افریقہ کی دیکھی نہیں تھی. اس کے بعد وہ پھر وائرل ہو. اچھا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, لیکن میں اس ٹاپک کے اوپر چونکہ آلریڈی اپنے اوپر الزامات کے جوابات دیتا رہتا ہوں, پھر میں نے اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کیا. باقی لوگوں نے تیاری بھی کی ہوئی تھی, انہوں نے میری پوڈ کاسٹ دیکھی تھی, انہیں پتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونا ہے. اور بلکہ کراچی کے ایک مفتی صاحب نے تو بڑی اچھی بات کی کہ جسے اس کے گناہوں کی سزا دینی ہے تو بھٹی صاحب کے سامنے بٹھا دو. میں نے کہا بالکل یہ بات آپ نے ٹھیک کی ہے, اور کافی سارے لوگوں کو ان کے گناہوں کی سزا ملی ہے, سوائے اس کے کہ جو جیل میں بیٹھا ہوا. نہیں, میں اچھا آج آپ سخت بات کریں, میں میٹھے انداز میں آپ کو نہیں, میں تو صرف آپ سے یہ, چونکہ میرا سوال نہیں ہے, یہ مجھے بہت سارے لوگوں نے اس کا جواب میں پریکٹیکلی آپ کے آڈینس کے لیے دے رہا ہوں کہ آندھا سے بھٹی صاحب مشکل سے مشکل سخت سے سخت سوال لے کے آئیں گے تو میں یہ نیت کر کے بیٹھوں گا کہ میں نے یہ پوری اننگ کھیلنی ہے. اور میں گواسکر کی طرح, جنہوں نے گواسکر کی اننگ دیکھی ہے نا کہ وہ 4 دن تک کھیلتا تھا تو اللہ کے فضل سے 50 بھی کراس نہیں ہوتا تھا, میں وہ والی اننگ کھیلوں گا اور میٹھا میٹھا جواب دوں گا. پھر آپ نے یہ دیکھ لینا. اپنے بندے کا نام لے لیں, حنیم محمد صاحب کی طرح. اچھا وہ کہہ لیں, ان کا بیٹا بھی تھا, ہم نے تو ان کو نہیں دیکھا, شعیب محمد کو تو ہم نے دیکھا ہوا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اگلی بار آئیں, لیکن یہ بھی ذرا اپنے کیمرے میں بتا دیں لوگوں کو کہ جو مفتی ابھی جن کے ادھار باقی ہیں, جب تک آپ ان سے ہوتے نہیں ہیں نا, میں نے ابھی تک ان کو ریبٹل اسی لیے نہیں کیا کہ وہ تقریر کر کے سائڈ پہ ہو گئے تھے. وہ پنڈی کے مفتی صاحب, وہ 17-18 سوال جو پڑے ہوئے ہیں آپ کے پاس, انہوں نے اپنے سوالات کے جواب دینے. جی انشاءاللہ. اور مجھے بتائیں اگر وہ بھاگے اور نہ دیے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ نہیں, ضرور دیں گے. اگر ایسا ہوا نہیں, کبھی نہیں ہوگا. چلیں میں ایک فار دا کبھی نہیں. اچھا, یہ کب تک ٹائم ہے, قیامت تک ہے یا اس سے پہلے ہو جائے گا؟ نہیں, ہو جائے گا. مفتی صاحب اچھے انسان ہیں, بلکہ مفتی صاحب سے کہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ آنے والا ہے, اس سے پہلے آپ اس طرح کا ایک کر لیں, پھر آپ نے میرے پاس آنا ہے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. اچھا, یعنی آپ خود ہی کہتے ہیں, ایک مرتبہ میں نے آپ کو سنا, کسی کے خدا کو برا بھلا نہ کہو. جی بالکل. کہیں وہ آپ کسی کے جھوٹے خدا کو برا نہ کہو, کہیں وہ آپ کے سچے خدا کو, قرآن کی آیت ہے جی, کہیں آپ سچے خدا کو برا نہ کہہ دے. تو یہ بڑی خوبصورت آیت ہے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں. پہلے فکرے پہ تو جان بھی قربان, لیکن جب آپ مجھے کہیں گے اور میرے بزرگوں کو, کیا ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی تھی تو کفار نے, مکہ نے پہلا کیا کہا تھا, اعتراض کیا تھا, تم ہمارے بزرگوں کے خلاف
جی آپ ہمارے بزرگوں کے خلاف بول رہے ہیں. جی جی. خیر وہ تو تھے. وہ اعتراض مشرکین عرب والا میرے پہ. ہاں نہیں مشرکین والا نہیں, آپ اس کو فوراً نہ لے لیں, اپنے نام نہ لکھا. میں کہنے کا مقصد یہ کہ اتنا سخت رویہ, ایک میں معذرت چاہتا ہوں یہ آج ہے, لیکن ایک ہے کہ یہ آپ کے والد صاحب ہیں, ایک ہے کہ یہ آپ کی ماں کی قسم ہے, دونوں میں بہت فرق ہے. جی جی بالکل صحیح کہا. تو میں یہ درخواست نہیں تو ہم نہیں کرتے اس طرح. اور پھر میں اس میں تھوڑا ریبٹل. پھر آپ نے ایک اور بھی کہا تھا کہ صلح حدیبیہ آپ اکثر ذکر کرتے ہیں, اور ایک وقت آیا تھا جب انہوں نے کہا محمد کے ساتھ رسول اللہ نہ لکھیں. جی جی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کاٹ دیا. جی. اس وقت انہوں نے نہیں کہا تھا, کوئی نہیں ساتھ بولا تھا میرے نبی سا کوئی ہے ہی کوئی نہیں, تیرا تو بابا شاہی. وہ کافر تھے نا. ہاں نہیں, ساتھ بھی بیٹھے تھے ہمارے صحابہ سارے بیٹھے تھے. آپ کے مخاطبین اس وقت کافر تھے. ہاں لیکن ہمارے ساتھ, میں آپ کو بتاتا ہوں, ہمارے صحابی ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1500 لوگ صحابی بیٹھے تھے. جید کافروں کو تو ہم نے یہ نہیں رکھا. نہیں, جید صحابہ میں سے کسی نے نہیں کہا کہ یہ کہنا ہی نہیں چاہیے. نہیں کہنا چاہیے. اس کی وجہ کہ وہ جو مخالفین تھے نا وہ مسلمان نہیں تھے, کافر تھے. میرے جو مخاطبین ہیں وہ مسلمان ہیں. اچھا اب میں اس کو آپ کو بتاتا ہوں. آپ تو ماشاءاللہ پولیٹکس کو بھی جانتے ہیں. جنیوا جو کنونشن ہے اس کے تحت جو رائٹس ہیں وہ آپ کے مخالف فوجی کو حاصل ہیں, آپ کے فوجی کو حاصل نہیں. یعنی پاکستان کا فوجی اگر غداری کرے گا تو تختہ دار پہ چڑھے گا. انڈیا کا فوجی جس طرح کلبھوشن پکڑا گیا تو اس کو وہ رائٹس حاصل ہوں گے. اگر ہندو, کرسچنز, جوز ان کے ساتھ ہماری ڈیلنگ ہوگی نا تو ہم ان کے جھوٹے خدا کو گالی نہیں دیں گے. میں تو ان کے بھی گالی نہیں دیتا, اختلاف رائے کرتا ہوں. لیکن اگر مسلمانوں میں اگر کوئی پاکستان کا فوجی ہو گیا ہے غدار تو اس کی سزا پھر تختہ دار ہوگی. آپ یہ سمجھیں یہ بابے اس وقت اسلام کا لبادہ اوڑھ کر غدار ہوئے. اگر یہ بابے ہندوؤں کے ہوں تو ہم اس طرح نہیں بات کریں گے. تو لہٰذا قرآن کی جو آیت ہے وہ ہے وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, ان کو مت گالی دو جو اللہ کے سوا جن کو انہوں نے معبود ٹھہرا رکھا ہے, ورنہ یہ تمہارے خدا کو گالی دیں گے. اس وقت میرا خدا اور میرے مخاطبین کا خدا ایک ہے, اور میرے مخاطبین وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے خدا رسول کا نام استعمال کر کے الٹا قرآن و سنت کا مذاق اڑانا شروع کیا ہے. لہٰذا جنیوا کنونشن والے رائٹس ان کے پاس نہیں ہیں. اچھا یہ میری بات سنیں کہ ابھی آپ نے پولیٹیکل بات کی, جنیوا کنونشن کی بات کی, پاک بھارت جنگ ہو چکی, اگر آپ اجازت دیں تو پاک بھارت جنگ ہو چکی, بھارت کی اچھی خاصی پھینٹی ہم لگا چکے, جناب عاصم منیر صاحب فیلڈ مارشل بن چکے, فیلڈ مارشل صاحب کی ٹرمپ سے ملاقات ہو چکی, تاریخی ملاقات ہو چکی, اور ٹرمپ صاحب کشمیر پر ثالثی کی بات کر رہے ہیں. ٹرمپ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشاد بھٹی نامی صحافی جنہوں نے علماء سے ملنے کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا, رمضان المبارک کے اندر اس سلسلے کی ابتدا ہوتی ہے. کچھ علماء کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنے کے بعد یہ سلسلہ ایک تکمیل تک پہنچا. اس کے بعد گزشتہ کل جمعرات 3 تاریخ 7واں مہینہ 2025 کو دوبارہ ارشاد بھٹی صاحب مرزا محمد علی انجینئر صاحب کی اکیڈمی میں تشریف لاتے ہیں اور پوڈ کاسٹ کی ایک نشست کو قائم کرتے ہیں. اس نشست کے اندر بہت سارے سوالات و جوابات ایسے ہوئے جو شاید کہ میرے خیال کے مطابق وہ سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ نہیں کیے جائیں گے. محرم الحرام کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہوئی ہیں. میں نے ابھی کچھ دیر پہلے ویڈیو اپلوڈ کی تھی لیکن پھر میں نے ڈیلیٹ کر دی. کچھ ایسے اس کے اندر سوالات تھے جو میں اس کو یوٹیوب کی دنیا کے اوپر نشر نہیں کرنا چاہتا تھا. ویسے بھی یوٹیوب کی پالیسی کے مطابق بھی ٹھیک نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مرزا محمد علی انجینئر یہ وہ شخص ہے کہ جو باتوں باتوں میں علماء کو اور دوسرے جو شخص ہیں جیسے یہ لے لیں پوڈ کاسٹ کرنے والے اینکر ہیں, صحافی ہیں, ان کو اپنے لپیٹ میں لے رہا ہے. اس کو اصل جو اس کا مقصد ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ جب میں ان لوگوں کے اوپر اپنی گرفت کر لوں گا, بڑے لوگ, بڑے پیمانے کے لوگ میرے ہاتھ میں ہوں گے, چھوٹے طبقات کے لوگوں سے پھر مجھے فرق نہیں پڑے گا. اور وہ اپنے اس مشن میں کامیاب کس طرح ہو رہے ہیں؟ علماء کو ذلیل کر کے. وہ ہر اس شخص کی تعریف کرتا ہے جو شخص علماء کو برا کہتا ہے.
وہ ہر اس شخص کی تعریف کرتا ہے جو شخص اکابرین کے اوپر گستاخانہ کلمات کستا ہے۔ مرزا محمد علی انجینئر ان لوگوں کی تعریف کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب مرزا انجینئر ان لوگوں کی طرفداری کرتا ہے، ان کے حق میں بیان کرتا ہے، ان کی تعریف کرتا ہے، وہی لوگ جو آج سے پہلے اس کے مخالف تھے وہ اس کے عین مطابق چل کر اس کی بات کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی میں چونکہ یہ وائس نہیں کھول سکتا ان کی، نہیں تو یہ جو ویڈیو آپ کے ساتھ چل رہی ہے، آپ اس ویڈیو کے اندر سنیں، ایک اور شخص ہے، اس نے اپنی یہ ویڈیو یوٹیوب پر اپلوڈ کی ہے۔ اگر آپ اس کی ویڈیو دیکھیں گے تو اس پہ صاف آپ کو یہ الفاظ نظر آئیں گے، آپ سنیں گے الفاظ کہ جس میں ارشاد بھٹی صاحب کہتے ہیں کہ میں آج سیاہ لباس پہن کے آیا ہوں، ٹھیک ہے۔ مرزا انجینئر کہتا ہے کہ میرا بھی ارادہ تھا سیاہ لباس پہننے کا، لیکن اگر میں پہن لیتا تو ہمارے لیے باتیں بننی تھی۔ لوگوں نے کہنا تھا کہ انہوں نے ایک آرا قائم کی ہے، ایک میٹنگ کے ذریعے سے یہ سارا کچھ طے ہو کے پھر بات ہوئی ہے، لیکن کہتے ہیں میں نے سیاہ لباس نہیں پہنا۔ ارشاد بھٹی نے کہا لیکن اس کے باوجود مجھے لوگ باتیں کریں گے، مجھے لوگ یہ بات کہیں گے کہ بھائی آپ نے اس کی طرفداری کی ہے، آپ نے مرزا محمد علی انجینئر کے ساتھ بات چیت کری ہوئی ہے اور آپ اس کی بات مانتے ہو، اور ارشاد بھٹی صاحب آپ کی یہ بات ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا علماء سے اور مرزا انجینئر سے پوڈ کاسٹ کرنے کا بہت فرق ہے۔ سوالات بے شک آپ کے کڑک ہوتے ہیں، سخت ہوتے ہیں، لیکن آپ ان سوالات کو کسی نہ کسی انداز میں، کسی طریقے میں پہلے مرزا انجینئر کو بتا چکے ہوتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو سوال لیے ہوتے ہیں مرزا محمد علی انجینئر سے کرنے کے لیے، وہ آپ نے اسی کے بیان سن کے لیے ہوتے ہیں۔ بقیہ سے جو سوال کرتے ہیں وہ بھی اس کا بیان سن کے کرتے ہیں، لیکن ایک بندے نے ایک جواب دے دیا، سوال کر دیا، جواب دے دیا، اس کا اپنا معاملہ حل ہو گیا۔ لیکن آپ اس کا سوال جب اسی کے سامنے کریں گے تو اس کو جواب دینا آسان ہے، کیونکہ وہ اس سوال کا پہلے جواب دے چکا ہے۔ اب آپ ایسا کرتے ہیں، مرزا انجینئر کے سوال اسی سے سن کر اسی کے سامنے کرتے ہیں جس کے وہ جب سے وہ پہلے ان کے جواب دے چکا ہوتا ہے۔ جب آپ یہ سوال کسی اور عالم دین کے اوپر کرتے ہیں، کسی اور سے کرتے ہیں، ممکن ہے بہت سارے نے تو جواب عین مطابق جواب دیے ہیں، لیکن بعض ایسے بھی رہے جنہوں نے بالکل من و عن وہی الفاظ کے ساتھ جواب نہیں دیے۔ اس میں آپ کا مقصد کیا رہا؟ ایک شخص کے آتاؤں کو چڑھا دیا اور دوسرے شخص کو نشست کے اوپر گرا دیا۔